السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک آدمی سے بیان کے دوران ایک الفاظی غلطی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنے اس جرم کا اقرار کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، لوگوں سے بھی معافی مانگ لی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ شر پسند عناصر ہیں جو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مستقل قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان، ہم آپ کو گستاخی کی وجہ سے چھوڑیں گے نہیں۔ تو ناظرین، آئیے آج میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا مرزا محمد علی انجینئر کا، جس میں وہ حضرت مفتی صاحب کو کچھ تسلی دے رہے ہیں اور کچھ اپنے رائے بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین آئیے، ویڈیو دلچسپ ہے، اس میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شیر بھی ڈرتے ہیں کوبرا سانپ سے، حالانکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن اگر راستے میں اگر سانپ آ جائے نا، کوبرا سانپ، تو وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی نسل در نسل یہ سیکھا ہے کہ یہ کوبرا سانپ اگر کاٹ گے گا تو یہ کاٹنے کے آدھے سے پونے گھنٹے میں شیر کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو شیر جنگل کا بادشاہ ہو کے بھی کوبرا سانپ سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے کاغذی شیر ہیں نا، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کے مائک ہیں، یہ کوبرا سانپ ہیں، ان کے سامنے آپ نے اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے، ورنہ وہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ گل کہہ دیے تو منہ منہ کٹ، میں تم شہرو کٹاں گی۔ تو یہ سارے مولویوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ یہ بات تو منہ سے نکالتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ شہر سے نہیں، اب تو آج کل تو دنیا سے ہی آپ کو نکال دیا جائے گا اور آپ کی کوئی معافی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے تو میری اسپیشل ریکویسٹ ہے، ان کے لیے دعائیں ہیں۔ یقین کریں، میں آج بھی صبح کے وقت بڑے لجاجت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی، روزانہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ میں پرسنلی بہت زیادہ دکھی ہوں ان کے حوالے سے، حقیقت بات ہے، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت کا جذبہ اس حوالے سے ہے کہ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلی آئی ہے۔ وہ اپنے فرقے کی وجہ سے ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتے، ورنہ انہیں کافی ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ اس قسم کے اب سٹانچ قسم کے دیوبندی نہیں رہے، لیکن جو مجھے کرائم نظر آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے دعا کہوں، تمام اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا کوئی معاملہ کرے، کیونکہ وہ اپنی ویڈیوز کی شکل میں خود ہانٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو پرانی ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی، ان میں سے چند ایک سے رجوع بھی کیا۔ مثلا ایک ویڈیو میں انہوں نے، وہ آڈیو ہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو میری طرف سے اجازت ہے کہ ادھر ہی اسے قتل کر دو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا، لیکن جو رجوع کر کے بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ توبہ اس کی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، وہ توبہ اللہ کے حضور ایکسیپٹ ہوگی، دنیا میں اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، کہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر اوپر سے کی ہے۔ تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے، تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے، پھر کوئی بدتمیزی کرے گا، کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی۔ اب یہ جو ان کی آخری ویڈیو ہے، اس کی زد میں تو وہ خود بھی آگے میں، اسی لیے اب دیکھیں ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ توبہ تو آپ اللہ سے کریں، عوام سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ عوام نے تو آپ کو تختِ دار تک پہنچانا ہے 295C کے ذریعے، کیونکہ آپ نے خود ہی عوام کو یہ بتایا تھا۔ لیکن وہ اب کس منہ سے بتائیں کہ اب جب مجھ پہ باری آئی ہے تو توبہ میری ایکسیپٹ کرو؟ تو لوگ کہیں گے کہ جو مشال خان تھا اس کے وقت آپ کہاں تھے؟ سلمان تاثیر کی دفعہ آپ کہاں تھے؟ تو یہ لوگ یہی تو باتیں کر رہے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب سے میں اس خاص موقع کے اوپر ایک پرسنل ریکویسٹ کروں گا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، مرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ آپ فرقوں سے اعلان برات کر دیں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ یہ بغاوت کر کے جائیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، فالوورز کو یہ بتا کے جائیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ فرقوں کا فراڈ کے اوپر چل رہا تھا، انہوں نے ہی میرا دماغ خراب کیا تھا اور مجھے یہ بتایا تھا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے، ان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ تب آپ اگر سامنے آئیں گے تو پھر وہ لوگ بھی آپ کے حق میں کھڑے ہوں گے جن کو اس وقت موقع ملا ہوا ہے آپ کو ونریبل کرنے کا۔ رہے مولوی تو انہوں نے کسی صورت بھی راضی نہیں ہونا، سیدھی سی بات ہے۔ میں تو مطلب اس پہ بھی پریشان ہوں کہ
اگر خدا نہ خواستہ ان پہ 295C ہو گئی تو وہ تو ناقابل ضمانت ہے، تو پکڑ کے ان کو حوالات میں اور پھر جیل تک جائیں گے، تو وہاں تو کتنے ممتاز قادری تیار بیٹھے ہوئے جنہوں نے پوری زندگی کو نیکی کا کام نہیں کیا، وہ کہیں گے ہم یہ کر دیں. تو ہمارے ادارے بھی کوئی اس اعتبار سے کسی انسان کی جان بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ آپ واقعات دیکھ رہے ہیں، اوپر تلے دو ہوئے ہیں. ایک کوئٹہ کے اندر نمک حرامی کی ہے پولیس والے نے، اور ادھر پولیس آفیسرز نے عمر کوٹ میں بھی نمک حرامی کی ہے. حرام خورو، غدارو، حرام کھلاتے ہو اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو. جس نوکری کا تم نے حلف لیا ہوا ہے اس کے ساتھ غداری کرتے ہو. اتنا شوق ہے نا تم لوگوں کو تو پہلے استعفیٰ دو اپنی نوکری سے اور پھر باہر نکل کے ڈان بننے کی کوشش کرو. حرام خورو، تم لوگوں نے اس پاکستان کو جہنم بنا دیا ہوا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور رہنے والے بھی پریشان ہیں کہ اس ملک میں ہم رہیں یا نہ رہیں. تو یہ جو حرام خور ہے پولیس والے جو حرام کھلاتے ہیں، اپنی نوکری کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ان کو بٹھایا گیا تھا عوام کی حفاظت کے لیے. یہ پولیس مقابلوں میں اس طرح لوگوں کو مرواتے ہیں اور پھر پھول کی پتیوں کے اندر آ کے جو ہے وہ فخریہ اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں. ذاتی کریکٹر ان کا یہ ہے کہ ہر بدکاری جو دنیا کی ہے وہ ان لوگوں کے اندر موجود ہے اور یہ ہیرو بنے ہوئے ہیں مولویوں کے. ان حرام خوروں کے شر سے مفتی صاحب کو کون بچائے گا؟ تو میرا مفتی صاحب سے یہی مودبانہ ایک سمجھ لے التجا ہے کہ ایک تو آپ وہی رہیں، آپ ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے اور وہاں پر بھی اپنے جو موومنٹ ہے اس کو سیکیورٹی کے انڈر رکھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور دلیری کریں اور اعلان برات کریں اور دنیا کو بتا کے جائیں یہ بات. باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں کے اوپر آپ کا سایہ قائم رکھے. میں تو بہت تکلیف دہ ہوں، میری بھی بیوی ہے، میرے بھی بچے ہیں اور میری بیوی اتنی سخت پریشان ہے. میں نے کہا دیکھو اس بیچارے کی بیویوں پہ کیا گزر رہا ہوگا، بچوں پہ کیا گزر رہا ہوگا. ہماری پوری دار ارکم کی ٹیم اتنی پریشان ہے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ اعلان برات کریں ان مولویوں سے کہ تم لوگوں نے قرآن و سنت کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے یہ بات لوگوں کو سمجھائی تھی کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین کے غداروں، تمہاری وجہ سے میری توبہ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. ان سے اعلان برات کریں، ان کو اپنی پشت پہ لے کے چلیں گے، کچھ بھی نہیں بنے گا. ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اللہ کے حضور تو جرم سے بچ جائے نا، یہ سچائی بتا کے جائیں کہ یہ جو گستاخ رسول کی سزا انہوں نے یہ والی رکھی ہے کہ توبہ قبول نہیں ہے اور توبہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. دنیا میں سزا اسٹیبلش ہوگی، یہ بالکل جعلی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 کی آیت نمبر 68 سے لے کے 70 تک ہے. اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل ناحق، جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری. میرا خیال ہے ان دونوں گناہوں کے بعد اگر کسی گناہ کا نمبر ہو سکتا ہے تو وہ بدکاری ہے. ان تینوں گناہوں کا اللہ نے ذکر کر کے کہا کہ اگر اس سے بھی کوئی توبہ کر لے گا، ہم نہ صرف اس کی توبہ قبول کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا، الحمدللہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ منحوس مارے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے. اور کون لوگ کہہ رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے اور ان کے بعد والے بزرگوں نے مناظرے لڑے ان کے حق میں اور ان کتابوں کو بیچ کے حرام کی کمائیاں کھائی. یہ لوگ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو تو شرم کرنی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے. چیمپئن بنے ہوئے دین کے، جن لوگوں نے کشف الماجوب کے ترجمے کیے، پرنٹ کیے اور لوگوں کو یہ کتاب لڑا لڑا کے بتائی وہ خادم رضوی صاحب نے. تم لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم لوگ یہ بات کرو کہ عشق رسول اور گستاخ رسول کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ تمہارے گھر میں سارا پورا نکلا ہے. کشف الماجوب میں وہ مغلظات رسول اللہ کی شان میں بکے ہوئے ہیں، تم نے پرنٹ کیے. تم لوگ تو کسی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہو. تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ وہ کتابیں جن کو تم مانتے ہو، ان سے بھاگ بھی نہیں سکتے. تو مفتی صاحب یہ بڑا اچھا موقع ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی توبہ کوئی نہیں قبول کرنی، آپ جتنی مرضی کر لیں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ کے حضور آپ قیامت والے دن مجرم نہ بنے. اور آپ اس چیز کی اناؤنسمنٹ کریں کہ میں اپنے ان بزرگان بے دین کی وجہ سے اور علماء کرائم کی وجہ سے، یعنی مجرم علماء کی وجہ سے ڈسیو ہوا. جو میں یہ ماضی میں باتیں کرتا رہا کہ جی گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ ہوگی، دنیا میں سزا ہوگی. بالکل جعلی بات ہے، نہ یہ کسی آیت میں لکھی ہوئی ہے نہ کسی حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے. زیادہ سے زیادہ گستاخ رسول کی سزا قتل مرتد والی اس کیس میں ہوگی، فساد فی الارض کے کیس میں. جو بارہا یہ کرتا ہو اور اس کو سمجھانے کے باوجود، بار بار معافی مانگنے کے باوجود وہ حرکتوں سے باز نہ آتا ہو، اس طرح کا تو کوئی نہیں ہوتا بھائی. یہاں تو لوگوں سے انجانے میں ہو جاتی ہے اور بعد میں
مطلب وہ پچھتاتے رہتے ہیں پوری زندگی. یہ میرے دل میں ایک درد تھا, اچانک میرے دماغ میں یہ بات آئی تو میں نے کہا میں اپنا پوائنٹ آف ویو مفتی صاحب کی خدمت میں رکھ دوں. باقی اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. تو دعا کریں گے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں ہر لیول کے اوپر. بالکل یہ نہ سمجھیے گا میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. مستقبل میں بھی کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا, چاہے وہ ہمارا جتنا مرضی بڑا مخالف ہوا, میں انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ میں اللہ کے حضور مجرم ہوں گا کہ میں نعوذ باللہ اپنا دین ایمان ہی بدل لوں. ایسا بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے 2 طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا, جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا. تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہیں اور بریلوی صحیح ہیں. تو اس کا بنیاد کیا ہے, جڑ کیا ہے, مجھے اس کی جانکاری چاہیے. سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے. سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے, جس کے کارن آپ کا ویرودھ بھی ہوا. میں ویرودھ کرو کیا نہیں, میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا. آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا. پہلے سوال کا جواب دو, پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ, ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے, اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے. بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے, جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے. کون صحیح ہے؟ وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے. چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, ندوی ہو, مدنی ہو, کوئی بھی ہو, کدھر سے بھی ہو, ہندوستانی ہو, امریکن ہو, سعودی ہو, جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے, جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے, وہ صحیح ہے. اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا. اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ. سوال مشکل تھا, جواب بہت آسان ہے. جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. مرزا محمد علی انجینئر مفتی طارق مسعود صاحب کو کچھ رائے پیش کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعائیں بھی دے رہے ہیں. اور انہوں نے 2 مفتی صاحب کے آڈیو کلپس چلائے ہیں, جن میں سے ایک میں حضرت مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو علل اعلان گستاخی کرے اور کھلے لفظوں میں گستاخی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی, تو تم خود اس کو کیا کر دو, قتل کر دو. اس بات کی میں تمہیں ذمہ داری کے ساتھ اجازت دیتا ہوں. جبکہ وہ خود کہہ بھی رہے ہیں مرزا انجینئر صاحب کہ اس فتوے سے حضرت نے رجوع کر لیا تھا. پھر دوسرے کلپ میں کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی, میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں, اب اس کے دل کا حال تو نہیں جانتے, پتہ نہیں وہ دل سے رجوع کر رہا ہے کہ نہیں, اس کی معافی اللہ کے ہاں ہوگی, اس کو ابھی اپنی اس کی سزا دو, یعنی اس کو قتل کرو, گستاخی کی جو سزا ہے. اس پر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر اس وقت وہی بات صادق آ رہی ہے کہ مفتی صاحب نے ان کے کہنے کے مطابق کہ مفتی صاحب نے گستاخی کی ہے. اب وہ بات جو انہوں نے گستاخ کے متعلق کسی بیان میں ریکارڈ کرائی تھی اب ان پر لاگو ہوتی ہے, اب کہاں سے وہ بچیں گے؟ تو یہ بات مرزا محمد علی انجینئر کی درست نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کہی ہے اپنے بیان میں, جو ان سے غلطی ہوئی ہے وہ غلطی ہے, وہ گستاخی نہیں ہے. غلطی الگ چیز ہوتی ہے, گستاخی الگ چیز ہوتی ہے. غلطی ارادتاً نہیں ہوتی, بغیر ارادے کے کچھ الفاظ کا نکل جانا, بغیر ارادے کے کچھ ایسا کہہ جانا کہ جو آدمی دل سے نہیں کہہ رہا ہوتا بلکہ زبان لڑک جاتی ہے, الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جو گستاخی ہوتی ہے وہ ارادے کے ساتھ, عزم کے ساتھ, اور عزم اس طرح کے گستاخی کا لہجہ بھی ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی نہیں کی. اگر گستاخی کی ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے, توبہ کرتے, رجوع کرتے اپنی ان بات سے. کیوں نہ کرتے وہ؟ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ میں خود یہ بات کہہ چکا ہوں کہ گستاخی کرنے والا اگر گستاخ اپنی بات سے رجوع کر لے, توبہ کر لے, وہ دل سے تھوڑی کر رہا ہے.
تو حضرت صاحب نے, مفتی طارق مسعود صاحب نے مستقل کلپ ریکارڈ کرائے ہیں کہ دیکھو مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے, اور انہوں نے کتنے حوالے دیے ہیں تفسیر کی کتابوں کے کہ جن تفسیر کی کتابوں سے انہوں نے یہ بات نقل کی تھی جو قرآن کریم کے متعلق یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ پر گستاخی کا الزام لگاتے ہو تو جن مصنفین نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں پھر ان کو بھی تم گستاخ قرار دو. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب گستاخ نہیں ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب غلطی پر تھے, اپنی غلطی سے رجوع کر لیا. اللہ کے ہاں بھی معافی کا اعلان کیا انہوں نے کہ میں اللہ سے بھی توبہ کر چکا ہوں, معافی مانگ چکا ہوں, اور امت سے بھی معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوں کہ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے معاف کر دو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عوام سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں, جبکہ قصور تو ان کا عند اللہ ہے, تو توبہ بھی عند اللہ ہونی چاہیے, لوگوں کے ہاں توبہ اور معافی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جو دیندار طبقہ ہے, دین والے لوگ ہیں, اسلام اور اسلام کے جو محافظ ہیں مسلمان, ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے کسی آدمی کی غلطی کی وجہ سے, کسی آدمی کی گستاخی کی وجہ سے. مفتی طارق مسعود صاحب سے میں بارہا کہہ رہا ہوں گستاخی نہیں ہوئی, غلطی ہوئی ہے, اور ان کی غلطی سے اگر کچھ لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے, کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے, تو وہ اس تکلیف کی بنا پر لوگوں سے بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں, اور عند اللہ بھی میں توبہ کر رہا ہوں, اور اس پر میں ندامت بھی ہے مجھے کہ میں شرمندہ بھی ہوں کہ مجھ سے یہ الفاظ کیوں نکل گئے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ جو انہوں نے رائے دی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جو ہے وہ اپنے اسی ملک میں رہیں جہاں آپ رہ رہے ہیں, پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان رہنے کے قابل ہے. میرے خیال سے یہ ان کی بات درست نہیں ہے, کیونکہ پاکستان رہنے کے ہی قابل ہے. ہمارے اکابرین نے پاکستان کا جو چناؤ کیا ہے وہ اللہ سے پاکستان کو مانگا ہے. جن کلمات پر, جن الفاظ پر پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور بنیاد رکھنے والے مخلص لوگ تھے. ٹھیک ہے آج حالات کچھ اور ہو گئے ہیں, اور اگلے وقت میں حالات کچھ اور ہو جائیں وہ اس بارے میں تو کوئی نہیں جانتا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے. باقی مفتی طارق مسعود صاحب کے اہل و عیال ہیں, ان کی بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کا گھر ہے, اور اسی طرح ان کا مدرسہ ہے جہاں وہ پڑھاتے ہیں, مسجد میں امامت کرتے ہیں. وہ یہ سارے کام چھوڑ کر وہاں بیٹھ جائیں, صرف بیانات کرتے رہیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب انشاءاللہ پاکستان آئیں گے, باحفاظت آئیں گے, اللہ ان کی حفاظت کریں گے, کر بھی رہے ہیں, اور ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, حفظ و امان سے وہاں بھی رہیں جتنے دن ان کے مقدر میں ہیں, اور پاکستان آئیں انشاءاللہ یہاں بھی حفظ و امان میں رہیں گے. آخری بات میں عرض کرنے لگوں, مفتی طارق مسعود صاحب کو جو انہوں نے رائے دی ہے کہ آپ مرنے سے پہلے فرقوں کے متعلق لوگوں کو آگاہ کر کے جائیں کہ یہ فرقوں والے جو لوگ ہیں یہ غلط راہ پر ہیں, اور یہ لوگوں کو بھڑکا کر امت کو جو ہے وہ راہ راست سے ہٹانے کی جو خلاصہ ان کی بات سے نکلتا ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے صراط مستقیم سے ہٹ جائیں. یہ بات ان کی درست نہیں ہے. فرقوں والوں نے غلط لکھا ہوگا, لیکن اہل سنت والجماعت یا احناف علماء دیوبند انہوں نے گستاخ کے متعلق جو سزا متعین کی ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اپنے پیٹ سے نہیں گھڑی, اپنے پیٹ سے وہ مذہبی سکالہ گھڑتے ہیں کہ جن کا کوئی لینا دینا نہ مدارس سے ہے نہ مساجد سے ہے. اپنی اکیڈمیاں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ امپریس کر کے, متاثر کر کے, صحیح اور حق والوں سے ہٹا کر اپنے گھڑے ہوئے راستے کی طرف چلاتے ہیں. یہ بات بھی ان کی درست نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب انشاءاللہ وہ اپنا کلپ اس کے بارے میں ریکارڈ کرائیں گے اور بہت اچھی بات کریں گے. ان کا کلپ جو ریکارڈ ہوگا وہ جوابی کلپ اس کو کہا جائے, تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. تو ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی, آپ کو کیسی لگی؟ ہاں آخر میں جاتے جاتے میں یہ کہتا چلوں مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق مرزا محمد علی انجینئر, ان کے جو اظہار افسوس یا ہمدردی کے جو کلمات ہیں ان کا میں احترام کرتا ہوں, اور انہوں نے جو دعائیہ کلمات کہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی حفاظت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرے, اور وہ اپنی بیویوں اور بچوں پر دیر تک سایہ بن کر رہیں, یہ ان کی باتوں کو میں سراہتا ہوں. ان کے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے. تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا.